کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی۔ کتاب و سنت میں ماں باپ کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی تھی، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، مگر آج معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں بہت افسوسناک صورتحال سامنے آتی ہے، بہت افسوسناک صورتحال۔ والدین اولاد کا جو یہ محترم رشتہ ہے، اپنی عظمت کو، اپنی پہچان کو کھو بیٹھا ہے۔ بہت سارے والدین آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی اولاد کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری، ان کی نافرمانی کے حوالے سے شکایتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے، بہت سارے ایسے ماں باپ بھی ہیں جو اپنے بچوں کے دیے ہوئے زخم کو خود سہ لیتے ہیں، کسی کو شکایت نہیں کرتے۔ لیکن سماج میں بہت افسوسناک صورتحال ہے، اولاد اور ماں باپ کا یہ محترم رشتہ اپنی عظمت اور اپنی پہچان کو کھو بیٹھا ہے۔ محترم حضرات، جو آیتیں میں نے تلاوت کی، ان آیتوں میں یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی نافرمان اولاد کا ذکر کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی اولاد، جن کا نام یام ہے اور ان کا لقب کنعان بتایا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں قرآن میں آپ تفصیل سے سورہ ہود میں پڑھیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قوم نوح پر پانی کا عذاب نازل کیا، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، چاروں طرف پانی، اور نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی، اس کشتی میں صرف اہل ایمان تھے، اس میں کافر اور مشرک نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اسی واقعے کی طرف نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، او میرے بیٹے، ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، بیٹا کنعان نے کہا، نہیں نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کا سہارا لے کر پہاڑ کی اونچائی پہ چڑھ کے میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، پہاڑ کی چوٹی بھی بچانے والی نہیں، مگر اس پر جس پر اللہ رحم کرے۔ نوح علیہ السلام اور بیٹے کے درمیان یہی گفتگو ہو رہی تھی۔ ادھر نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں، ادھر ان کا بیٹا پہاڑ پہ ہے، پانی کا عذاب شروع ہو چکا ہے، یہی باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، دونوں کے درمیان ایک موج اٹھی۔ جب موج ختم ہوئی تو دیکھا بیٹا پانی میں ڈوب کر مر چکا ہے۔ حضرات، اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ غور کریں، بیٹا ہے، بیٹا باپ کے آنکھوں کے سامنے مر جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ کہ نافرمان بیٹا ہے لیکن باپ ہے۔ دل تڑپ اٹھا، نوح علیہ السلام کے دل میں درد پیدا ہوا، تڑپ گئے، کہا ان بنی من اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح تم اس کو اپنا بیٹا مت کہو، اس کو اپنا فیملی ممبر مت کہو، اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، اس کا عمل نیک نہیں تھا، اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔
ایسے نافرمان اولاد کو اپنا فیملی ممبر نہ کہو، اپنا بیٹا نہ کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا علم تمہارے پاس ہے اس کا سوال تم مجھ سے نہ کرو، اپنے بیٹے کی مغفرت کی بات نہ کرو۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے نوح، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں ایسے سوالات کر کے تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ اس طرح سوال کر کے۔ تو نوح علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے اے اللہ، جس بات کا مجھے علم نہیں میں نے ایسا سوال تجھ سے کر لیا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہ کیا، اگر تو مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرات گرامی، واقعے پر آپ نے غور کیا؟ بگڑی اولاد کتنا بڑا مسئلہ بنتی ہے، نافرمان اولاد کتنا بڑا مسئلہ بنتی ہے۔ زندگی کی راحت انسان کھو بیٹھتا ہے، زندگی کا سکون انسان کھو بیٹھتا ہے۔ ایسی اولاد سبحان اللہ صبح ایک مسئلہ پیدا کرتی ہے، شام ایک مسئلہ پیدا کرتی ہے، آج ایک مسئلہ پیدا کرتی ہے، کل ایک مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ اور نوح علیہ السلام معمولی پیغمبر ہیں؟ یہ تو 1,24,000 پیغمبروں میں سے 5 بڑے پیغمبروں میں ان کا نام آتا ہے، جن کو قرآن اولو العزم پیغمبر کہتا ہے۔ بڑے ہمت والے، بڑے مرتبے والے پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ ایسے پیغمبر کو کیسے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ نوح، ایسے سوالات کر کے تم کہیں نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا۔ اسی لیے حضرات قرآن کریم کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال، یہ اولاد، یہ دونوں آزمائش ہیں، انسان کے لیے دونوں فتنہ ہیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں، ان کی نافرمانی سے بچو، ان کے ساتھ بے ادبی سے بچو، ان کو ناراض نہ کرو، ان کو دکھ نہ پہنچاؤ، ان کو درد نہ پہنچاؤ، ان کے ساتھ گستاخی نہ کرو۔ ہر جائز بات میں ماں باپ کے سامنے سر جھکاؤ، ہر اچھی بات میں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور ہر اچھی بات میں ماں باپ کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ بندگی کا بہت بڑا مظہر ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ مطلب ان کو راضی کر لو گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، ان کو ناراض کرو گے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کتنی بڑی بات کہا، لوگوں کیا میں تم کو بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ نہ بتاؤں، بڑے گناہوں میں بڑا گناہ نہ بتاؤں، اکبر الکبائر۔ پھر فرمایا پہلا ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا ہے عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہاں غور کیجئے، پیارے نبی نے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ کہا، شرک کے فوراً بعد ماں باپ کی نافرمانی کا ذکر، تو کیا معلوم ہوا؟ بندگی میں، اطاعت و فرما برداری میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور نیکیوں میں توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی ماں باپ کی فرما برداری ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ توحید کے بعد نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ماں باپ کی نافرمانی، اور اس حدیث میں کیا فرمایا؟ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی۔ توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی ماں باپ کی فرما برداری، اور گناہوں میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی۔ آپ غور کرتے جائیں، اس طرح کی کئی آیتیں ہیں قرآن کریم میں اور حدیثوں میں، اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں۔ نافرمان اولاد، ایسے لوگوں کے لیے، ایسی اولاد کے لیے بڑی وعیدیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ حدیثیں میں آپ کو کچھ پڑھ کے سناتا ہوں، غور کیجئے۔ نافرمان اولاد کو اس طرح کی حدیثیں سن کر سہم جانا چاہیے، بدل جانا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ یوم القیامہ، تین آدمی ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے اتنا ناراض ہوگا کہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا تو کتنا ناراض ہے اللہ ان سے، نہیں دیکھے گا تو ان پر رحم و کرم نہیں کرے گا، ان کی مغفرت بھی نہیں کرے گا۔ تین آدمی کا پہلا کون ہے؟ العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ اور دوسرا کون ہے؟ مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، شراب کا رسیا۔ اور تیسرا ہے والمنان، احسان کر کے احسان جتانے والا۔ یہ تین ایسے بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیے قیامت کا دن کیسا خطرناک دن ہے، کیسا ہولناک دن ہے۔ قیامت کے دن ہم اور آپ قدم قدم پر اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ ہم پر رحم نہ کرے، ایسے موقع پر اللہ ہماری بخشش نہ کرے، ایسے موقع پر اللہ ہم سے ناراض ہو کے نظر بھی نہ ڈالے۔ کتنی بڑی غفلت ہے، کتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہوگا ہمارا۔ نسائی کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین آدمی ہیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ غور کیجئے، تین آدمی ہیں جنت میں جائیں گے نہیں۔ کون ہے پہلا آدمی؟ العاق لوالدیہ، پہلا آدمی ہے ماں باپ کا نافرمان۔ ہر جگہ غور کرتے جائیے، پہلا نمبر انہی کا آ رہا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسرا کون ہے؟ والدیوس، بے غیرت انسان، بے شرم انسان۔ اور تیسرا ہے والرجلہ، مردوں جیسا مشابہت اختیار کرنے والی عورت، یعنی عورت رہ کر بھی مرد بننے والی، مرد کا جیسا رنگ ڈھنگ، لباس پوشاک اپنانے والی، شکل و صورت بنانے والی۔ تو یہ تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تینوں میں پہلا نام پیارے نبی نے والدین کا نافرمان ذکر کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ویسے باپ جو ہے بڑا صبر والا ہوتا ہے، باپ کے اندر قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، صبر کرنے کا مادہ ماں سے بڑھ کر باپ کے اندر زیادہ ہوتا ہے، لیکن ماؤں کے اندر صبر کا مادہ کم ہوتا ہے۔ ماؤں کا دل بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے ماؤں کے سلسلے میں خاص کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، کیونکہ وہ نرم مزاج ہوتی ہیں، وہ بڑی جذبات ہوتی ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے جذبات کا لحاظ کرنے کے لیے پیارے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ ووعد البنات، عورت بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے حرام کر دیا ہے۔ ومنع وہات، صرف لینے کا مزاج، دینے کا مزاج نہیں، اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ تو محترم حضرات دیکھیے، ایک حدیث ہے، یہ ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ میں 5 ٹائم نماز کی پابندی کرتا ہوں، سالانہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، رمضان بھر روزے رکھتا ہوں، یہ ساری نیکیاں میں کرتا ہوں اللہ کے نبی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من مات على هذا كان مع النبيين والصدیقین، جس کے پاس یہ ساری نیکیاں ہو وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات پیارے نبی نے فرمایا، جس کے پاس یہ نیکیاں ہو، اللہ رسول کی گواہی دیتا ہو، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہو، سالانہ زکوٰۃ دیتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، جس کے پاس یہ ساری نیکیاں ہوں، قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھے گا؟ کان مع النبیین والصدیقین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری پیارے نبی سنا رہے ہیں۔ اس طرز عمل کے ساتھ جو انتقال ہوگا اس کا حشر ہے، لیکن یہ ایک شرط ہے، لیکن ایک شرط پیارے نبی نے فرمایا، ما لم یعق والدی، شرط یہ ہے کہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو یہ ساری نیکیاں، یہ نمازوں کی پابندی، یہ روزوں کی پابندی، یہ صدقہ و زکوٰۃ کی پابندی، دخول جنت میں اگر رکاوٹ ہے تو ماں باپ کی نافرمانی، یہ ساری نیکیاں بھی اس کو جنت میں لے جا نہیں سکتی۔ کیوں؟ اتنی ساری نیکیاں رکھ کر بھی یہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کتنی بڑی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، غور کرنے کے لیے بہت بڑی عبرت ہے نافرمان اولاد کے لیے۔ محترم حضرات، آخرکار اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ ایک سوال ہے، اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے اولاد کی نافرمانی کا سب سے پہلا سبب، سب سے پہلا ریزن خود ماں باپ ہیں۔ اولاد نافرمان بننے کا سب سے بڑا ریزن اور سبب جو ہے خود ماں باپ ہیں۔ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کا خیال نہیں کرتے، ان کا دھیان نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں اولاد کو اچھا کھلائیں گے، اولاد کو اچھا پہنائیں گے، اولاد کو اچھا پہنائیں گے، سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے جسمانی تربیت، دوسری ہوتی ہے روحانی تربیت۔ روحانی تربیت کسے کہتے ہیں؟ بچے کی نگرانی کرنا کہ بچہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، بچے کی نگرانی کرنا کہیں میرا بچہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، کہیں میرا بچہ نظروں کی حفاظت تو نہیں کر رہا، کہیں میرے بچے کے اخلاق بگڑتے تو نہیں جا رہے ہیں، ایمان سے دور تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو آج ماں باپ یہ سمجھتے ہیں جسمانی تربیت کر کے، اچھا کھلا کے، اچھا پلا کے، اچھا پہنا کے، اچھے اسکول میں پڑھا کے، سمجھتے ہیں ہم نے تربیت کا حق ادا کر دیا۔ آپ بتائیے کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ وقت نکالتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بچوں کو سمجھاتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بچوں کی تربیت کرنے کی فکر کرتے ہیں؟ کبھی ان کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق ہوئی؟ اور ورنہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اولاد کے اندر کیا بگاڑ ہے، کیا اچھائیاں ہیں؟ تو اولاد کو سنجیدگی کے ساتھ بٹھا کے ان کو نصیحت کرنا، یہ تربیت کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور جب بچپن کا مرحلہ ختم ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ اولاد ختم رکھتی ہے اور وہ بگڑ چکی ہوتی ہے، اس وقت سمجھانے کا کیا فائدہ؟ سمجھانے کی، تربیت کرنے کی عمر بچپن کی عمر ہے۔ اس وقت والدین غفلت برتتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد ان کی نافرمانی کی شکایتیں کرتے ہیں۔ تو اولاد کے بگڑنے کا سب سے پہلا ذریعہ خود ماں باپ ہیں۔ اور دوسرا سبب، اولاد کو ان کی نافرمانی کا دوسرا سبب ہے ان کی تربیت کا سلیقہ نہیں ہمارے پاس۔ بہت سارے ماں باپ اولاد کو سدھارنا چاہتے ہیں، سدھارنے اور تربیت کرنے کا ڈھنگ نہیں، سلیقہ نہیں، طریقہ نہیں، بے جا سختی، بے جا لاٹھی کا استعمال کرنا۔ بعض ماں باپ تو ہیں اولاد کو جلاتے بھی ہیں، ان کے ہاتھوں پہ نشانات بھی پڑ جاتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ سختی کرنا، ضرورت سے زیادہ مارنا، اور مار بھی ایسی حیوانیت کی مار، جانوروں کو جیسا مارتے ہیں۔ بعض والدین اولاد کو پورا غصہ اولاد پہ نکالتے ہیں۔ اولاد کو اگر تربیت کے لیے مار ہو
تو مار پڑے گی مگر نشان نہیں بیٹھے گا. اگر اپنے دل کی بھڑاس اتارنے کے لیے مار رہے ہیں, غصے کو اتارنے کے لیے مار رہے ہیں, تو یہ تربیت کی مار نہیں. تو بہت سارے ماں باپ اولاد کو اس طرح کا طرز عمل اختیار کر کے, اس طرح کا رویہ سختی اختیار کر کے اولاد کو خود کا باغی بنا دیتے ہیں. اولاد کو نافرمان بنانے والے خود والدین ہیں. اپنے بچوں کو تربیت محبت سے ہوتی ہے, تربیت الفت سے ہوتی ہے, تربیت شفقت سے ہوتی ہے, تربیت نرمی سے ہوتی ہے, تربیت پیار سے ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس 10 سال رہا, اللہ کے نبی نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. کیا پیاری تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. والدین بچوں کے درمیان ایسی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. محترم حضرات, تیسرا وجہ اولاد نافرمان ہونے کا, اولاد کو نافرمان بنانے کا ایک وجہ یہ ہے کہ اولاد کے درمیان امتیازی سلوک کرنا, بچوں کے درمیان انصاف نہ کرنا, ایک کو کیئر لینا دوسرے کو کیئر نہ لینا, ایک کو اہمیت دینا دوسرے کو اہمیت نہیں دینا, ایک کو نظر انداز کرنا ایک کا خوب خیال کرنا. یاد رکھیے بچے ہوتے ہوئے بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں میرے ہی والدین مجھے کیئر لیس کر رہے ہیں, میرے ہی والدین مجھے اہمیت نہیں دے رہے ہیں, میرے ہی والدین مجھے نظر انداز کر رہے ہیں, میرا فلاں بھائی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, میری فلاں بہن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, میرا خیال نہیں کرتے, مجھے کیئر نہیں لیتے. بچے اس بات کو محسوس کرتے ہیں. اس طرح کا رویہ اختیار کر کے ماں باپ خود اپنے اولاد کو اپنے حق میں باغی بناتے ہیں, ان کو نافرمان بناتے ہیں. ایسے اولاد کے سلسلے میں کبھی امید نہ رکھو کہ تمہاری مطیع و فرما بردار بنے گی. ایک سبب اولاد نافرمان ہونے کا ایک ہے والدین کی بد دعا. والدین ذرا اولاد کی طرف سے نافرمانی دیکھتے ہیں فوراً بد دعے کے جملے, ایسے خاص کر ماؤں کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے بچوں کی جو مائیں ہوتی ہیں فوراً بچے کو بد دعا دے دیتی ہیں. یہ بہت بری عادت ہے ہماری ماؤں کے درمیان, چاہے باپ کے اندر ہو چاہے ماں کے اندر ہو, غصہ آیا اولاد کو بد دعا دیتے ہیں. اولاد کو بد دعا دیتے ہوئے یہ نہ بھولو کہ کل رونا بھی تم کچھ ہے, ان کو بد دعا دے کے کل رونا بھی تم ہی کو ہے. آپ ان کو بد دعا دے کر اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم. لوگوں اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو, اے ماں باپ اپنے اولاد کو بد دعا نہ کرو, اے لوگوں اپنے مال کے حق میں بد دعا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا دن اور رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے, اس گھڑی میں جو بھی دعا یا بد دعا کرو فوراً قبول ہو جاتی ہے. اگر تم اس گھڑی میں بد دعا کر لیے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری اولاد کے جنازے اٹھیں گے, تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے چین و سکون کا جنازہ اٹھے گا. لہذا غصے میں آ کر اولاد کی چھوٹی بڑی نافرمانی پر اولاد کو ہرگز بد دعا نہ کیجیے. آج یہ بھی ایک سبب ہے اولاد کے بگڑنے کا. محترم حضرات, اولاد کے نافرمان ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے میں بتاؤں؟ اولاد کے نافرمان ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے میری اولاد میری اس لیے نافرمان ہے کہ میں میرے ماں باپ کا نافرمان ہوں. ہماری اولاد ہماری نافرمانی اس لیے کر رہی ہے کہ ہم ہمارے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. یاد رکھیے یہ خدائی قانون ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے ہماری اولاد بھی کل ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے والی ہے. ہم نے آج ہمارے ماں باپ کو نافرمانی کیا, کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ نافرمانی کرے گی. آج ہم نے ہمارے ماں باپ کو دکھ دیا, درد دیا, کل ہماری اولاد ہم کو دکھ درد پہنچائے گی. آج ہم نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کا سلوک کیا, کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ بے ادبی کرے گی. آج ہم نے ہمارے ماں باپ کی گستاخی کی,
کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ گستاخی کرے گی۔ محترم حضرات، اپنے والدین کو ستا کر، اپنے والدین کو تڑپا کر، اپنے ماں باپ کو دکھ درد پہنچا کر کبھی جھوٹے خواب نہ دیکھو کہ تمہارے بچے تمہارے فرما بردار بنیں گے۔ تمہارے بچے کبھی تمہارے فرما بردار نہیں بنیں گے، کیونکہ تم تمہارے ماں باپ کے فرما بردار نہیں تھے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ہم جیسے ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسی۔ اللہ ان لوگوں کو بھی ویسے ہی اولاد دیتا ہے کیونکہ یہ اس کے ماں باپ کا نافرمان تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان فرمایا کہ جتنے گناہ ہیں، گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں ملتی۔ دنیا دار الجزا نہیں ہے، آخرت ہے دار الجزا، یعنی ہر اچھے برے کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ لیکن پیارے نبی نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں مل کر رہے گی۔ کیا ہیں وہ دو گناہ؟ پہلا گناہ ہے ظلم کرنے کا گناہ۔ جو دنیا میں ظلم کرتا ہے نا، ظالم اپنی موت سے پہلے دنیا میں اپنا انجام دیکھ لے گا۔ اور دوسرا کون ہے؟ دوسرا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا موت سے پہلے اپنی نافرمانی کا انجام دیکھ لے گا۔ دو گناہ ہیں، آخرت سے پہلے دنیا میں ان کی سزا ملے گی، اور سارے گناہوں کی سزا اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ ہاں، سزا کے بعد اگر نافرمان اولاد بدل جائے، اپنے رویے کو بدلے، اپنے آپ کو بدل لے، سدھر جائے، تو پھر اللہ چاہے تو آخرت کی سزا اس کے لیے معاف ہو سکتی ہے۔ محترم حضرات، جو اپنے والدین کو ستاتا ہے اس کے پیچھے لعنتیں ہیں، اس کے پیچھے لعنتیں۔ پیارے نبی نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدین، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو ماں باپ کو لعنت کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے، اولئک، جو رشتوں کو توڑتا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مجھے بتائیے، سب سے محترم اور سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلا رشتہ، سب سے محترم رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ جو رشتوں کو توڑتا ہے، رشتوں کو توڑنے کا مطلب ان کی نافرمانی کرنا، ان کی بات نہ سننا۔ تو ایسے لوگوں پر جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کے پیچھے اللہ کی لعنتیں ہیں۔ اور محترم حضرات، جریج کے واقعے کی روشنی میں یہ قاعدہ علماء اکرام نے مرتب کیا ہے، ماں باپ کی اطاعت نفل عبادت سے زیادہ اہم ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کتاب میں ایک باب باندھا ہے، باب ان البر افضل۔ انہوں نے باب باندھا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری نفل عبادت سے افضل ہے، نفل نماز سے بہتر ہے۔ ان بر الوالدین افضل من التطوع، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نفل عبادت، نفل نماز سے افضل ہے۔ جریج کے واقعے کی روشنی میں نے گزشتہ جمعہ سنایا تھا آپ کو، بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے جریج، نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے ان کو پکارا، جریج، 2-3 بار ماں پکاری، یہ نماز میں ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ادھر میں نماز میں ہوں، ادھر ماں بلا رہی، کیا کروں میں؟ اب ماں جذباتی ہوتی ہے، فوراً بد دعا کر دی۔ بد دعا کیا کری؟ اللہ اسے کسی زانیہ سے سابقہ کر دے، زانیہ کا منہ دکھائے۔ ہوا یہ بد دعا لگ گئی۔ اب ان کا جو عبادت خانہ تھا جریج کا، اس کے اطراف ایک لونڈی بکریاں چراتی تھی، اس نے ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا اور اسے بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ مسئلہ بادشاہ تک پہنچا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ بغیر شادی کے یہ ناجائز اولاد تجھے کہاں سے ہوئی؟ اس کے منہ سے حضرت جریج کا نام نکل گیا، اور لوگوں کو اس لیے یقین ہو گیا کہ وہ عورت ان کے عبادت خانے کے اطراف بکریاں چراتی تھی۔ وہ سمجھ گئے ماں کی بد دعا مجھے لگی ہے، سیدھے گئے، وضو کیے، 2 رکعت نماز ادا کیے، اللہ سے دعا کیے، اور سیدھے اس بچے کے پاس آئے جو لونڈی کی گود میں تھا۔ کہا، بچے،
سچ بتا تو کس کی اولاد ہے؟ اس نے معجزانہ طور پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ معجزانہ طور پر بات کرتے ہوئے اس بچے نے کہا، اس بچے نے اس چرواہے کا نام لیا جس چرواہے نے اس لونڈی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ الزام تو لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ان کو الزام سے بچا بھی لیا۔ تو بتانا اس واقعے سے یہ ہے کہ نماز، نفل عبادت، یہ ماں باپ کی اطاعت نفل عبادت سے بڑھ کر ہے۔ نماز بھی آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی ماں بلا رہی ہے، آپ کا باپ بلا رہا ہے، نماز توڑ کے جانا پڑے گا۔ ہماری اولاد کیا ہے؟ موبائل فون چھوڑ کے جانا گوارا نہیں کرتی۔ نماز توڑنا چھوڑو، موبائل فون کی ویڈیو کو نہیں توڑتی۔ محترم حضرات، احادیث سے پتہ چلتا ہے قیامت کے قریب جو نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی اولاد کی نافرمانی۔ حدیث جبرائیل کی روشنی میں جبرائیل نے پیارے نبی سے سوال کیا، متی الساعہ، اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی نے فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، تم سے زیادہ مجھے نہیں معلوم، نہ تم کو معلوم نہ مجھے معلوم قیامت کب آئے گی۔ تو جبرائیل نے پھر ایک سوال کیا، فاخبرنی عن اماراتہا، ٹھیک ہے قیامت کب آئے گی معلوم نہیں، قیامت کی کچھ نشانیاں مجھے بتائیے۔ پیارے نبی نے کچھ نشانیاں بتائیں، اس میں سے پہلی نشانی آپ نے بتائی، ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی آقا کو جنم دے گی۔ اس اہل علم نے کہا کہ لونڈی آقا کو جنم دے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ نافرمان اولاد پیدا ہوگی۔ لونڈی آقا کو جنم دے گی کا مطلب یہ ہے ماں بچے کو پیدا کر رہی ہے، بچی کو پیدا کر رہی ہے تو وہ اپنے آقا کو پیدا کر رہی ہے، جو بچی بڑی ہو کر ماں پر حکومت کرے گی، ماں کے لیے ناک میں دم بنے گی اور ماں کے لیے سر درد بنے گی، ماں کی نافرمانی کرے گی۔ لونڈی آقا کو جنم دے گی، یعنی نافرمان اولاد دنیا میں جب آ جائیں، ایسا ماحول جب دیکھ لو سمجھ جاؤ قیامت قریب آ چکی ہے۔ جو ماں باپ راتوں رات جاگ کر اولاد کو پالتے ہیں، آج یہی اولاد ماں باپ کے لیے ایک رات جاگنا ان کے لیے دشوار۔ جو ماں باپ پوری زندگی اولاد کی خدمت کرتے ہیں، یہی اولاد بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت ان کے لیے دشوار۔ جو ماں باپ اولاد کے سارے ارمانوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی اولاد ان ماں باپ کے ایک ایک ارمان کو کیسا خون کرتے نظر آ رہی ہیں۔ جب ہم بیمار ہو جاتے تھے، ماں باپ بے چین ہو جاتے تھے، ہماری بیماری کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کر کے دوائیاں کھلاتے تھے۔ آج وہی ماں باپ بیمار ہو گئے، ایک وقت کی دوا کے لیے ان کو تڑپاتے ہیں اولاد۔ معاف کرنا، سماج میں ایسے گستاخ اولاد کی کمی نہیں جو ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، ایسے گستاخ اولاد کی کمی نہیں جو ماں باپ کو غصہ کرتے ہیں، ماں باپ کو غصے سے دیکھتے ہیں، ایسے بدبخت اولاد کی کوئی کمی نہیں جو ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ماں باپ پر ہاتھ چلاتے ہیں، اور ایسی بگڑی اولاد بھی آپ کو ملے گی، حتیٰ کہ ماں باپ کو مرڈر کرنے والے اولاد بھی آج سماج میں پائے جاتے ہیں۔ کیسے ماحول میں ہم نے آنکھ کھولا ہے، کیسے سماج میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ یہ سب ان پڑھ اولاد ہے، ایسی بات نہیں کہ یہ اولاد کچھ پڑھی لکھی نہیں ہے، نہیں، یہ اولاد پڑھی لکھی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی لائر ہے۔ ماں باپ بھوکے رہ کر قرض لے کر بچے کو ڈاکٹر بنائیں، ڈاکٹر کیا بن گیا؟ ماں کو اکیلی گھر میں چھوڑ کے پیسہ کمانے کے لیے چلا گیا، اور ماں کیا کھا رہی ہے، ماں کیا پی رہی ہے اسے خبر نہیں، حتیٰ کہ ماں کو فون کرنے کی فرصت نہیں، ماں اگر فون کرے تو اٹھانے کی فرصت نہیں، ماں اسی کمرے میں مر بھی جاتی ہے تب بھی خبر نہیں۔ خبر اس وقت ہوتی ہے جب ماں مر کے سڑ گل جا کے بدبو پھیلتی ہے، جب اس اولاد کو خبر ہوتی ہے۔ ایسے سماج میں ہم نے آنکھ کھولا ہے، کتنا فرق ہے حضرات اولاد اور ماں باپ کے رشتے میں۔ دو رشتوں میں کتنا فرق نظر آتا ہے۔ ماں باپ محبت کا نمونہ، ماں باپ الفت کا پیار کا نمونہ، ماں باپ شفقت کا نمونہ، ماں باپ ہمدردی کا نمونہ،
ماں باپ غم خاری کا نمونہ، ماں باپ نرمی کا نمونہ، اور ادھر اولاد غداری کی مثال ہے، اولاد گستاخی کی مثال ہے، اولاد بے وفائی کی مثال ہے، اولاد نافرمانی کی مثال ہے۔ اس لیے محترم حضرات، ہمیشہ اپنے بچپن کو یاد رکھو، زندگی میں کبھی اپنے بچپن کو نہ بھولو۔ اگر تم بچپن کو یاد رکھو گے تو اولاد اور والدین کا یہ محترم رشتہ، اس کی عظمت باقی رہتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر آن ہر لمحہ ہر وقت ان کا خیال کرنے، ان کی فکر کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جن کے والدین انتقال ہو چکے ہیں ان کو قبروں میں راحت نصیب فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملکم